یہ اتنا بڑا مجمع میں اکابرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع اس میدان کے اندر اور اس کا دوگنا مجمع جو میدان کے باہر ہے، یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آگے بڑھیے. اور صرف ایک شہر کی بات نہیں، ہندوستان کے کسی بھی شہر میں اگر پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوگا تو اتنا ہی بڑا مجمع وہاں بھی دکھائی دے گا. یہ سب آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیے. یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے یقین دلائیے تمام اکابرین کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ کہیں گے، جو آپ حکم دیں گے، ہم ہر طرح سے تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من قال لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر عالی وقار محترم اراکین آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام اور معززین، اور یہاں سامنے اس میدان میں اور اس میدان سے تقریباً 1.5 فرلانگ دور تک بیٹھا ہوا کھڑا ہوا مجمع. میں بھی آ رہا تھا، وہ تو اچھا ہوا کہ گاڑی یہاں تک پہنچ گئی، ورنہ میں تو 1.5 فرلانگ پیدل چلنے کی میری حالت تو نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا انتظام کیا ہے ہمارے احباب نے بنگلور کے. اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے. خاص طور پر مدرسے کے جو طلباء ہیں، دارالعلوم سبیل الرشاد کے اساتذہ کرام ہیں، حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں جس طرح کا انتظام ہوا ہے، جی خوش ہو گیا ہے. اور ابھی اتنے بڑے مجمع کو جس طرح سے سنبھالا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت کمال کی بات. ہمیں بھی تجربہ ہے، بمبئی میں ہم نے بھی بڑے بڑے اجلاس کیے ہیں، لیکن اس طرح کے بڑے مجمع کو سنبھالنا بہت آسان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جیسا کہ حضرت مولانا عمران صاحب نے فرمایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملت اسلامیہ کا ایک سرمایہ ہے، ایسڈ ہے ہمارا. یہ ملت کا ایک معتبر، متفقہ، متحدہ پلیٹ فارم ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے جو اس دور میں ہمیں عطا ہوئی ہے کہ کم سے کم ایک پلیٹ فارم ایسا ہے ہمارے پاس جہاں پر سارے لوگ، الگ الگ خیال کے لوگ، الگ الگ مکتبہ فکر کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اپنے مسائل پر بات کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے. ملکی مسائل کی جب بات آتی ہے تو سارے لوگ متحد ہو کر کے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنا مطالبہ کرتے ہیں. یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آج اس کا عظیم الشان اجلاس آپ کے سامنے، آپ کے اس میدان میں، آپ کی میزبانی میں ہو رہا ہے. حضرات، موجودہ جو حالات ہیں یہ ہم سب کے سامنے. ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جمہوریت میں سروں کو گنا جاتا ہے، ووٹوں کی اہمیت ہوتی ہے. سارے ووٹ برابر. ہمارا ایک ووٹ بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ اس ملک کے وزیر اعظم کا ووٹ. یہاں سروں کو گنا جاتا ہے، یہاں پریشر کی نام لیوا نہیں. موجودہ ظالم، موجودہ فرعون بھی چلے جائیں گے اور تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیے جائیں گے. ہمیں اتحاد کے ساتھ، آج ہمارے جو ابھی بتایا کہ سنبل میں کیا حالات پیش آ رہے ہیں، آج ہماری مسجدیں خطرے میں، ہمارے مدرسے خطرے میں،
ہماری درگاہیں خطرے میں، ہمارے آستانے خطرے میں، ہمارے امام باڑے خطرے میں، ہمارے قبرستان خطرے میں، وقف کی لاکھوں ایکڑ کی جائیدادیں قبضے میں خطرے میں. ان سب کو بچانا ہے اور ہمیں آپ کو مل کر کے بچانا ہے، اور حکومت کو یہ بتا دینا ہے کہ ہم نہیں ڈرتے تم سے، تمہارے بلڈوزروں سے ہم نہیں ڈرتے، تمہارے ظلم و ستم سے ہم نہیں ڈرتے. میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. یہ آپ کی کوششیں ایک دن ہمیں کامیاب کریں گی. یہ اتنا بڑا مجمع میں اکابرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع اس میدان کے اندر اور اس کا دوگنا مجمع جو میدان کے باہر ہے، یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آگے بڑھیے. اور صرف ایک شہر کی بات نہیں، ہندوستان کے کسی بھی شہر میں اگر پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوگا تو اتنا ہی بڑا مجمع وہاں بھی دکھائی دے گا. یہ سب آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیے. یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے یقین دلائیے تمام اکابرین کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ کہیں گے، جو آپ حکم دیں گے، ہم ہر طرح سے تیار ہیں. یہ ظلم و ستم ہمارے لیے نئے نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ دار و رسن کو ہمارے بزرگوں نے چوما ہے. آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں. آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں. جب تک زندہ ہیں دیوانے، پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں. آزادی کا دروازہ خود کھولیں گی یہ زنجیریں. ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں. یہ تمہارے دار و رسن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج تو ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمیں پریشان کرتے ہو، ہماری مسجدوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، ہماری درگاہوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم نے 1000 سال یہاں حکومت کی عزت کے ساتھ، آئندہ بھی کریں گے. گھروں کے دھنستے ہوئے منظروں پہ رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. بس دوستو، بس دوستو، بس عمل کا زمانہ ہے. عمل بھی کر کے دکھانا ہے. نعرے ضرور لگانے ہیں، لیکن عملی دنیا میں بھی ہمیں اسی انداز میں پورے جوش اور عزم کے ساتھ تمام طرح کی مصیبتوں کا مردانہ واز سامنا کرنا ہے. آج یہ اکابرین جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں. یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے. السلام علیکم.